بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود شریف اتنی بڑا ہمارے لیے نعمت ہے جس کا ہم شکر بھی ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم نے امت محمدیہ پر اتنا بڑا کرم اور فضل کیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، درود پاک کے لیے باؤنڈریز نہیں ہیں، تعداد جتنی چاہے پڑھیں، جس وقت چاہے پڑھیں، باوضو پڑھیں، بے وضو پڑھیں، سفر میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، اور اتنے سیغے، لاتعداد سیغے، جو سیغہ آپ کے دل کو چھو جائے، جو آپ کی زبان پر اثر لے آئے، آپ کی زبان پر جاری ہو جائے، آپ پڑھیں۔ آپ یقین کریں جس درود پاک کے سیغے پر آپ محنت کر لیتے ہیں وہی آپ کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے، اور اسی کے اندر آپ کے لیے ساری تاثیر کھول دی جاتی ہے۔ پڑھنے والے کے اوپر ہے، لازمی اپنا چیک آؤٹ رکھا کریں ڈیلی، رات سونے سے پہلے دن میں کتنا درود پاک پڑھا، کس طریقے سے پڑھا، اور کتنی توجہ دھیان تھی، کتنی محبت تھی، اور درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ کون سے گناہ ہوئے، کون سی چیزوں سے توبہ کی، کون سی ہمیں برکتیں ملیں، کون سے کام بنے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ غلطی کوتاہی ہو جائے تو توبہ کر لیا کریں۔ آپ یقین کریں یہی درود پاک آپ کے تمام اعمال، تمام وظائف، تمام دنیاوی دینی مقاصد کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ جاب کرتا ہوں اور میری ایج بھی کافی ہے، 50 پلس ہے، اور الحمدللہ مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ لوگ مجھے اپنے ذکر و اذکار اعمال بتاتے ہیں، میں اپنے طریقے بتاتا ہوں۔ پریشانیاں ہوتی ہیں تو ہم آپس میں شیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ میری جاب ایسی ہے کہ لوگوں کے ساتھ، کلائنٹ کے ساتھ مجھے ڈسکشن کرنی ہوتی ہے، تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پرسنل ڈسکشنز بھی ہو جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کچھ کلائنٹس ایسے ہیں ہمارے جو بہت پرانے ہیں، سالوں سے ہیں، تو ہم ان کی پرسنل چیزیں بھی یہ ہوتا ہے کہ ڈسکس ہو جاتی ہیں، تو پرسنل لائف کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہی دنوں ایک صاحب فریکوینٹلی اپنے اکاؤنٹ کے حوالے سے آ رہے تھے، کچھ مسئلے مسائل تھے، تو میری ان سے کافی اچھی گپ شپ ہوئی۔ جب تک ان کا کام ہوتا تب تک ہم ڈسکس کرتے رہتے چیزیں۔ تو کہتے ہیں باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ اتنے سال میری زندگی کے گزر گئے، اور الحمدللہ اللہ کریم نے بڑا کرم فرمایا، جوانی کے ہی دنوں میں مجھے ایک درود پاک مل گیا، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بس اسے پڑھنا شروع کر دیا، محبت سے، شوق سے، بس اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرا درود و سلام پہنچے، میرا نام پہنچے، اور آقا کریم مجھ سے راضی ہوں۔ ان کی محبت درود و سلام میں پڑھتا چلا گیا۔ کہتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے اس درود شریف کی اپنی زندگی کے ہر پل میں برکت دیکھی، ہر دن برکت دیکھی، میری ساری پریشانیاں ختم ہوئیں، ڈپریشن ختم ہوا، ٹینشن ختم ہوئی، رزق کے مسائل حل ہوئے، ویسے ویسے برکتوں کے، وسعت کے، ویسے ویسے کرامت کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے جوانی کے کن ایام میں انہیں پڑھنا شروع کیا تھا، اور آج میں بڑھاپے کی دہلیز پر ہوں۔ کہتے ہیں آپ یقین کریں میرے ایسے کام اس درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے بنے جس کے لیے لوگ چلے اور وظائف کرتے ہیں اور ان کے وہ کام نہیں بنتے۔ میں بس یہاں درود پاک پڑھتا ہوں، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں، اور میری دعا قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بے شمار لوگوں کو درود پاک پڑھنے کے لیے کہا، انہیں بتایا، اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو انہیں بھی بڑی برکت، تاثیر اور فیض ملا۔ بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایک عمل محبت سے کر رہے ہوتے ہیں، توجہ دھیان سے کرتے ہیں، لگن سے کرتے ہیں، ہمیں اس کی تاثیر ملنے لگتی ہے، اور پھر جب ہم کسی اور کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ عمل یا ذکر بتاتے ہیں تو چونکہ ہمیں تاثیر مل چکی ہوتی ہے، اللہ کریم نے ہمارے دل کے اندر اس ذکر کا، اس ورد کا نور داخل کر دیا ہوتا ہے، تو جب ہم کسی اور کو دعوت دیتے ہیں تو اسے بھی اس کی برکت، تاثیر، نور ملتا ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی بات گھر کر جاتی ہے۔ اور آپ یقین کریں جب آپ لوگوں کو دعوت دیتے جاتے ہیں، لوگ پڑھتے جاتے ہیں، تو آپ کے لیے اتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے صدقہ جاریہ کا جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں جائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ درود پاک کا کون سا نور، کون سی برکت کا خزانہ، کون سا خیر کثیر آپ اپنے ساتھ دنیا سے لے کر آئے ہیں۔ یقین جانیے درود پاک اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت ہے۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ جتنے مسائل زندگی کے سب ٹھیک ہوئے، سب ختم ہوئے، رزق کے مسئلے، صحت کے مسئلے، مال کے مسئلے، شادیوں کے مسئلے، گھریلو جھگڑے۔ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کہ درود پاک پڑھا ہو اور میرا کام نہ بنا، میرا مسئلہ حل نہ ہوا۔ بس میرے دل کے اندر یقین ہوتا ہے کہ وہ جو کائنات کی سب سے مبارک ہستی ہے، وہ جن کے ہاتھ میں کائنات کی تمام کنجیاں ہیں، وہ جن سے رب سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو کہ رحمت للعالمین ہے، جب ان کی ذات اقدس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں رحمت کی، برکت کی، سلامتی کی، تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ میرے کام نہ بنے۔ کہتے ہیں اس تصور، دھیان اور یقین سے درود پاک پڑھتا ہوں، اور بس پھر ناممکن میری زندگی میں ممکن ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ مجھ سے جڑتے ہیں الحمدللہ انہیں بھی برکات ملتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جب آپ کے لیے خیر کے، برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں نا، تو پھر جو لوگ آپ سے جڑ جاتے ہیں انہیں بھی اس کا حصہ ملتا ہے۔
جیسے آپ اچھوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اس کی برکات ملتی ہیں، بروں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آپ برے اعمال کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ سیم ایز جب آپ درود پاک پڑھنے والوں سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ کریم آپ کے لیے بھی رحمت برکت کی دروازے کھول دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بس اس تصور دھیان سے درود پاک پڑھ کر رب کی بارگاہ میں جو مانگتا ہوں ملتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔